بچوں، آکسفورڈ اردو کی کتاب ہے چمپا کلاس 6 کی، اس کا سبق خزانہ۔ سبق خزانہ میں بتایا گیا ہے کہ عامر اور فیاض دو پرانے دوست تھے اور ایک دوسرے پر اعتماد بھی کرتے تھے، لیکن اچانک ہی فیاض کو معلوم ہوا کہ اس کا دوست عامر سے کچھ چھپاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں کہیں جاتا ہے، لیکن وہ بالکل عامر کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ بچوں، یہ کہانی ہے سردیوں کے دنوں کی۔ شام کا وقت تھا، دو شخص ایک ویران مقام سے گزر رہے تھے جو دو شہروں کے درمیان واقع تھا۔ جس شہر سے آئے تھے وہ پرانا شہر تھا اور جدھر جا رہے تھے لوگ اسے نیا شہر کہتے تھے۔ اب ان دو شخصوں میں سے ایک کا نام عامر تھا اور دوسرے کا فیاض۔ دونوں دکاندار تھے اور مہینے میں ایک بار کچھ چیزوں کی خریداری کے لیے شہر جاتے تھے۔ رات ایک سرائی میں بسر کرتے تھے۔ بچوں، عامر اور فیاض دونوں تنو مند تھے، یعنی صحت مند تھے، اچھے خاصے جسم کے مالک تھے، مگر سارا دن دکانوں پر کام کرنے کی وجہ سے تھک گئے تھے، اس لیے ایک گھنے پیڑ یعنی جس کی چھاؤں اچھی ہوتی ہے اس کے نیچے بیٹھ کر سستانے لگے، آرام کرنے لگے۔ بچوں، جیسے کہ کوئی شخص تھک جائے تو وہ فوراً سو جاتا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی نیند آتی ہے، اسی لیے فیاض کا بھی یہی حال ہوا، گھاس پر لیٹتے ہی سو گیا، لیکن نیند میں اسے یوں محسوس ہوا کہ عامر کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ ابھی نیند اس کی آنکھوں میں ہی تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے قریب سے گزر کر درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا ہے، اور اب اسے یہ فیل ہو رہا تھا کہ عامر نے اسے کچھ کہا ہے۔ فیاض کے ذہن میں خیال آیا اور عامر سے پوچھا، عامر، یہ بوڑھا تم سے کوئی باتیں تو نہیں کر رہا تھا؟ اس نے کہا، نہیں، ادھر تو کوئی نہیں آیا، اور عامر کے لہجے سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی بات چھپا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ عامر نے کہا ہے، بالکل بھی نہیں۔ دونوں پرانے دوست تھے اور ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے، مگر اس شام عامر اپنے دوست پر اعتماد نہیں کر رہا تھا اور اسے کچھ چھپا رہا تھا۔ فیاض نے اصرار نہ کیا، دونوں اٹھے اور سرائی کے اندر چلے گئے۔ کھانا کھا کر اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ عامر بار بار کروٹیں بدل رہا تھا، جیسے کہ وہ فیاض کے سونے کا انتظار کر رہا تھا کہ فیاض سوئے اور وہ اپنی خاص کارروائی کرے، اسے کوئی کام کرنا تھا۔ لیکن فیاض کو بھی اس تجسس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایسے ہی آنکھیں بند کی جیسے کہ سو گیا ہے، اور جب عامر نے دیکھا کہ فیاض سو گیا ہے تو وہ اپنی چارپائی سے اٹھا اور اس کی طرف آیا، جھک کر دیکھا کہ وہ سو گیا ہے تو دروازے کی طرف چلا گیا۔ آہستہ سے اس نے دروازہ کھولا اور ایک بار پھر بھی اس نے پلٹ کر فیاض کو دیکھ لیا۔ اب یہاں سے بچوں جو ایکچول تجسس ہے نا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کہانی کا، کہ عامر باہر چلا جاتا ہے اور فیاض لیٹا ہوا اپنے دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں، اسے آواز دے کے پوچھوں یا اس کا پیچھا کروں، کیا کروں؟ وہ کھڑکی میں سے باہر دیکھتا ہے، اندھیرے میں سے اسے کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں، سوچتا ہے کہ بوڑھا آدمی اس کے ساتھ کیا بات کر رہا تھا، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کیا کرنا چاہیے مجھے۔ بارش والا موسم بنا ہوا تھا لیکن بارش نہیں تھی، اندھیرا بہت زیادہ تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ روشنی میں اس نے ہلکی سی روشنی بھی ہو رہی تھی ایک سائڈ پر۔ اس نے دیکھا کہ وہی درخت ہے جس کے نیچے ہم دونوں شام کو سوئے تھے۔ وہ حیران ہوا کہ کیا ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک شخص درد سے بے قرار ہو کر ہائے ہائے کر رہا ہے۔ وہ بھاگ کر آگے گیا، دیکھا تو وہ عامر تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ عامر کو کیا ہوا؟ عامر ایک گھڑے کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ فیاض نے اس کو دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ پڑا ہوا تھا۔ فیاض نے جلدی سے عامر عامر کہہ کر اسے اٹھایا۔ فیاض کو فوراً یہ خیال آیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا اگر علاج نہ ہوا تو یہ مر جائے گا، شاید اسے سانپ نے کاٹ لیا۔ فیاض چونکہ ایک مخلص دوست تھا، اس لیے اس نے بہت تگودو کی اور کسی طرح نہ شہر میں ہاسپٹل میں اسے پہنچا دیا۔ خوش قسمتی سے ڈاکٹر بھی موجود تھے، وہ فوراً اسے آپریشن روم میں لے گئے۔ فیاض نے ڈاکٹر سے مزید علاج کے لیے کچھ میڈیسن لکھوائیں اور ٹیکسی لے کر اپنے دوست کو واپس چلا گیا۔ راستے میں فیاض نے عامر سے کچھ کہنا سنا مناسب نہ سمجھا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کیا ہوا اور میں تمہارے پیچھے کیوں آیا۔ بہرحال جب وہ گھر پہنچے تو عامر ایسے جھکی جھکی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے کہ کوئی بندہ شرمندہ ہو۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا تھا اس پیڑ کے نیچے خزانہ دفن ہے، تو میں موقع پا کر وہ زمین کھود کر خزانہ نکالنا چاہتا تھا اور تم سے بھی چھپانا چاہتا تھا، لیکن بس میری قسمت کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا اور پھر تم ہی رحمت کے فرشتے بن کر آ گئے، میری جان بچ گئی، ورنہ اب تک میرے بچے یتیم ہو گئے ہوتے۔ فیاض نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اور پھر عامر نے ایک ایسی بات کہی جو کہ فیاض کو بھی حیران کر گئی، لیکن وہ بات بالکل سچ تھی۔ عامر نے کہا کہ فیاض، کیا تم جانتے ہو
کہ مجھے خزانہ مل چکا ہے۔ فیاض حیران پریشانی سے دیکھتا رہا۔ عامر نے فیاض کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ یہ ہے میرا دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ۔ ایک سچا اور ہمدرد دوست دنیا کا سب سے بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ عامر نے فیاض کو اپنے ساتھ لگایا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ بچوں، کتنی خوبصورت کہانی ہے۔ واقعی سچا دوست سب سے بڑا خزانہ ہوتا ہے۔